السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس ماہ محرم میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے آج آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے فضائل اور مناقب اور آپ کی شہادت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت ہے جن کو ہر مسلمان بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ امام الانبیاء، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہے، اور حضرت فاطمہ کے پیارے بیٹے ہیں، تمام مسلمانوں کے محبوب ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کی پیدائش سن 4 ہجری میں ہوئی ہے، اور حضرت حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کی پیدائش سن 3 ہجری میں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نواسوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور ان کی پیدائش پر آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور ان سے قبل حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ جب آپ کو خوشخبری دی گئی تو آپ ان دونوں کی پیدائش پر تشریف لائے، اور آپ نے محبت اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ ان کے کان میں آذان آپ نے دی، تحنیک آپ نے حضرت حسن کی بھی کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی کی۔ تحنیک کہتے ہیں بچہ پیدا ہو تو کھجور وغیرہ منہ میں چبا کر اس بچے کو چٹواتے ہیں، یہ سنت ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد آپ نے دونوں نواسوں کی طرف سے عقیقہ بھی ادا کیا، اور نام آپ نے دونوں بھائیوں کا رکھا۔ بڑے بھائی پیدا ہوئے ان کا نام حسن رکھا، چھوٹے بھائی پیدا ہوئے ان کا نام حسین رکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کو پسند کیا کرتا تھا۔ حضرت علی تو بہادر تھے، تو رائے خدا میں جنگ کرنے کو، دشمن سے مقابلہ کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ فرماتے میں جنگ کو پسند کرتا تھا، اس لیے جب حضرت حسن پیدا ہوئے
تو میں نے ارادہ کیا کہ اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھوں۔ حرب کے معنی ہے جنگ کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ پھر دوسرے بیٹے حضرت حسین پیدا ہوئے تو پھر میں نے ارادہ کیا اس کا نام، اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ دونوں بھی خوبصورت، دونوں پیارے، نام بھی دونوں کے پیارے، اور رکھنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے نام انہوں نے رکھے۔ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نام کے حوالے سے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور بھی بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے تو آپ کی یہ اولاد ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، لیکن آپ کی دوسری اولاد بھی ہے، دوسرے بیٹے بھی ہے، دوسری بیویوں سے ہے۔ ان میں ایک نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے۔ خلفائے راشدین، یہ خلفائے ثلاثہ، ان کے نام پر آپ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ ایک بیٹے کا نام عباس ہے، ایک بیٹے کا نام جعفر ہے۔ عباس آپ کے چچا تھے، ان کے نام پر اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا۔ جعفر آپ کے بھائی تھے، ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا، وہ دادا کے نام پر بھی نام رکھتے تھے بچوں کے، چچا کے نام پر بھی، بھائی کے نام پر بھی، یہ نام آپ نے رکھے۔ اور ایک بات یہ بھی علماء نے لکھی ہے اور بڑی عجیب بات ہے، ہاں، کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے جو لوگ شہید ہوئے، آپ کے جو بھائی آپ کے ساتھ شہید ہوئے، اس میں ابو بکر، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے بھائی ہے۔ حضرت حسین کے ایک بھائی جو کربلا میں شہید ہوئے ابو بکر، دوسرے بھائی شہید ہوئے عمر، تیسرے بھائی شہید ہوئے عثمان، ایک بھائی شہید ہوئے اس کا نام عباس، ایک بھائی شہید ہوئے اس کا نام جعفر، اور بھی ہے۔ یہ 5 نام تو میں نے بتا دیے، ان میں 3 نام خلفائے ثلاثہ کے ہیں۔ اور ایک عجیب بات جو لکھی ہے اور شیعہ عالم نے لکھی ہے، مفید اس کا نام ہے، اور اس نے یہ بات لکھی ہے کہ کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو بھائی شہید ہوئے ہیں، ان بھائیوں میں سب سے پہلا بھائی جو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائیوں میں سے پہلا بھائی جو کربلا میں شہید ہوا، اس کا نام ابو بکر ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کو یہ باتیں نہیں معلوم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر سے محبت کرتے تھے، حضرت عمر سے محبت کرتے تھے، حضرت عثمان سے محبت کرتے تھے، اسی لیے اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے۔ ہم بھی جن سے محبت کرتے ہیں انہی کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اور پہلا شہید ابو بکر ہے۔ مفید نے لکھا ہے، شیعہ عالم نے لکھا ہے۔ تو میں نے اس موقع پر یہ کہا ایک جگہ بیان کے اندر کہ ابو بکر تو ہے ہی ایسا پیارا نام کہ ابو بکر جہاں بھی ہو نمبر اس کا پہلے ہی ہوتا ہے۔ صحابہ کے اندر ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ تو ان کا نمبر پہلے ہے، اور کربلا کے اندر جو سب سے پہلے بھائی حضرت حسین کے شہید ہوئے وہ بھی ابو بکر ہے۔ اپنے بچوں کے نام ہمیں ان صحابہ کے نام پر رکھنے چاہیے، ان کی اولاد کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلفائے ثلاثہ سے محبت کرتے تھے، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، آپ ان سے محبت فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے ان دونوں نواسوں سے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ان نواسوں سے محبت کا جو اظہار ہے وہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار فرماتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک مرتبہ رات کو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کسی کام کے لیے۔ میں نے دیکھا آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور اندر کوئی چیز آپ اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا
تو آپ نے چادر ہٹائی، میں نے دیکھا آپ نے ایک طرف حضرت حسن کو، دوسری طرف حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا ہاں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور جو مسلمان میرے ان دو نواسوں سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کے خاندان والوں سے، آپ کے نواسوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، آپ حضرت حسن کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 6 مہینے تک آپ کی خلافت ہے، اور پھر آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرمائی اور خلافت ان کے لیے چھوڑ دی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ نے آپ کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دیا۔ یہ حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ بھی ان سے محبت کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے۔ اور ایک مرتبہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اہل بیت کے بارے میں۔ یہاں یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں، اہل البیت کون ہے؟ اہل البیت عربی زبان کا لفظ ہے، اور اہل البیت کا معنی ہے گھر والے۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ احزاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں پورا ایک رکوع نازل فرمایا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہاں سے شروع ہوا، آگے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، 22واں سپارہ شروع ہوا۔ یہ پورا رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ اسی رکوع میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اے نبی کی گھر والیوں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے رجس کو، گندگی کو دور کر دے، تمہیں اچھی طرح پاک اور صاف کر دے۔ یہ آیت تطہیر نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں کے حق میں اللہ نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے والد حضرت علی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم، ان تمام کو جمع کیا ایک چادر کے نیچے، ایک چادر کے نیچے۔ علماء نے لکھا ہے یہ چادر آپ نے کیوں اوپر باندھی، چادر کے نیچے کیوں جمع کیا؟ آگے دعا آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرما رہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔
آیت تو ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، آپ یہ چاہتے تھے وہ فضیلت ان کو بھی ملے، تو چادر تان لی، یہ چادر تان کر یہ ظاہر فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے گھر والے، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اے اللہ ان سے بھی گندگی دور فرما دیجئے، انہیں بھی اچھی طرح پاک کر دیجئے، جو فضیلت میری بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی وہ ان کو بھی ملے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اہل البیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی بیویاں ہیں، اور پھر آپ کے نواسے بھی ہیں، آپ کی بیٹی بھی ہے، آپ کے داماد بھی ہے، یہ شرف انہیں بھی ملا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حسن ہے، حضرت حسین ہے، لیکن آپ کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر کوئی آپ سے کہے یا مجھ سے کہے کہ آپ کے اہل بیت میں، اہل بیت کا معنی ہے فیملی، آپ کے گھر والے، ہم بھی تو اردو میں کہتے ہیں نا اہلیہ، یہ اہلیہ بھی تو اہل البیت، اہل کے لفظ سے نکلا ہے، کہتے ہیں جی آپ کی فیملی میں آپ کے نواسے تو آپ کے فیملی میں ہے، آپ کے داماد آپ کی فیملی میں ہے، آپ کی بیٹی آپ کی فیملی میں، آپ کی بیوی آپ کی فیملی میں نہیں ہے، تو کوئی مانے گا؟ فیملی تو بنتی ہی بیوی سے ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے دیکھیں، قرآن پاک میں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اہل کا لفظ بیوی کے لیے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا، اہل کون ہے؟ آپ کی بیوی جو آپ کے ساتھ سفر کر رہی تھی، رات کا وقت ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے، اہل کے معنی بیوی کے ہے، میں نے آگ دیکھی ہے اور میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں وہاں سے کوئی چنگاری لے کر آؤں، رات سردی ہے، ٹھنڈ ہے، تو کوئی گرمائش حاصل ہو جائے گی، یا مجھے وہاں کوئی شخص مل جائے گا، کوئی راہبر مل جائے گا، راستہ معلوم ہو جائے گا۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ اہل بیوی کو کہتے ہیں۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ ہم طالب علموں کو بتاتے ہیں، آپ کو بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم، اور 5ویں نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 4 5 ان کے بارے میں ہے، پنجتن پاک کے بارے میں ہے، بس۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو ضمیر استعمال ہوئی ہے، جو اللہ نے جو ضمیریں ذکر کی ہے وہ مؤنث کی نہیں ہے، مذکر کی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ جو کم ضمیر ہے یہ مذکر کی پرولر ضمیر ہے، جمع مذکر کی ضمیر ہے، مؤنث کی نہیں ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے ایک عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے یہ سوال کیا، حرم شریف کے جو پرانے مدرس ہے، آپ سب جانتے ہیں، مولانا مکی صاحب، آج کل بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جو شیعہ عالم تھا حرم شریف میں، انہوں نے کہا یہ ضمیریں تو مذکر کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس میں کیسے داخل ہے؟ مولانا مکی نے جواب دیا، اور عجیب جواب دیا، کہا اچھا اگر یہ مذکر کی ضمیر ہے تو پھر حضرت فاطمہ کو اس میں کیسے شامل کرو گے؟ حضرت فاطمہ بھی پھر اس میں کیسے شامل ہوگی؟
یہ اعتراض وہی کرتا ہے جس کو عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے، بغض میں کرتا ہے۔ یاد رکھیں، مذکر کی ضمیر کی دو وجہ ہے، مذکر کی ضمیر ہے اور جمع ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے اہل، اہل البیت میں جو لفظ ہے اہل، یہ جو لفظ اہل ہے یہ لفظ خود مذکر ہے۔ عربی زبان میں الفاظ مذکر بھی ہوتے ہیں، الفاظ مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ یہ لفظ مذکر ہے، اس لیے مذکر لفظ کی جو ضمیر اللہ نے اس کے طرف ذکر کی ہے آگے، وہ مذکر ضمیریں بھی اس اہل لفظ کی مناسبت کی وجہ سے لائے ہیں کہ لفظی مناسبت ہو۔ اہل مذکر ہے اس لیے ضمیر بھی مذکر لائے، اور صرف یہاں نہیں ہے، قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو ان فرشتوں نے سورہ ہود میں بچے کی ولادت کی، حضرت اسحاق کی مبارکباد دی، تو آپ کی بیوی حضرت سارہ کو تعجب ہوا، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اللہ اکبر، اے ابراہیم کی گھر والی اہل البیت، تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم، جو اللہ کا حکم ہے اس پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر ہو اے نبی کی بیوی۔ یہاں بھی ضمیر رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، کم ضمیر ہے، اس لیے کہ آگے اہل البیت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اہل کا لفظ مذکر ہے، اس لیے ضمیر مذکر کی لائے ہے، اس لیے کہ لفظ اہل کا یہ مذکر ہے۔ دوسری بات، جمع کی ضمیر کیوں لائے، پلورل ضمیر، اور مذکر لائے ہیں؟ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ کہ عرب کے لوگ اس زمانے میں تو بڑی فصیح عربی ہوتی تھی، وہ خواتین کے لیے بھی بعض مرتبہ مذکر کا لفظ اور جمع کا لفظ لاتے تھے، اس میں عظمت اور محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، آپ کو احادیث میں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، آپ کو بخار ہو رہا تھا، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، حضرت خدیجہ خاتون ہے، لیکن آپ نے جو لفظ استعمال فرمایا زملونی زملونی۔ اب زملو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، مجھ پر چادر، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا زملینی خاتون کے لیے کہ تو مجھ پر چادر اڑا، بلکہ مذکر کا اور جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا السلام علیکم اہل البیت، السلام علیکم، یہ بھی تو جمع مذکر کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ عندکم، حالانکہ اگر ضمیر مؤنث کی لانی ہو تو هل عندکی ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی سی علمی باتیں ہیں، ہم کلاس میں کرتے ہیں طلبہ سے، آپ سے بھی میں نے عرض کر دی تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے عربی زبان میں بعض مرتبہ خواتین کے لیے بھی جمع مذکر کا صیغہ یا ضمیر استعمال کی جاتی ہے محبت اور عظمت کے اظہار کے لیے۔ بہرحال اہل البیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی بیویاں ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ ان کو بھی شامل فرمایا ہے۔ یہ بھی اہل البیت ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے۔ بہرحال حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا،
ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، حضرت فاطمہ، باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ تھی، باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ تمام امت کا اس وقت سے لے کر آج تک اس پر اجماع ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، سب مانتے ہیں یہ۔ اور قرآن پاک میں دیکھیے سورہ احزاب میں آیت نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی گھر والیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، وبناتہن اپنی بیٹیوں سے، اور عام عورتوں سے، مسلمان مومنین کی جو بیویاں ان کی عورتیں ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادریں جب باہر نکلے تو چادر اوڑھ کر نکلے، اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ پردے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں اللہ نے قل لازواجک وبناتک، آپ اپنی بیٹیوں سے کہے۔ عربی زبان میں ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے بنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 بیٹیاں ہوں تو بنتان، اور 2 سے زیادہ جب پرولر ہو، کم از کم پرولر عربی زبان میں 3 کے لیے ہوتا ہے جمع، 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں بنات جمع کا لفظ ہے۔ تو بناتکا کا معنی آپ کی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ تو ایک بیٹی کیسے، اگر ایک بیٹی ہوتی تو پھر بناتکا کا لفظ کیوں استعمال ہوتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ازواجکا آپ کی بیویاں، وبناتکا آپ کی بیٹیاں، یہ سب جمع کے صیغے ہیں۔ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اہل تشیع کی یہاں خود ایک نہیں کئی کتابوں میں یہ تصریح موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ان کی ایک بڑی کتاب کا حوالہ میں دیتا ہوں جو کافی کے نام سے ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے ان کے یہاں جیسے اہل سنت کے یہاں صحیح بخاری ہے، اس کے اندر لکھا ہے، اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے، لکھا ہے اس میں۔ اور یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے، اس میں قاسم ہے، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، اور بعثت کے بعد جو اولاد ہوئی ہے وہ طیب ہے، طاہر ہے اور فاطمہ ہے۔ یہ تو تصریحات ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اگر نبی موجود ہو تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ہاں 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گیا، اور 4تھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی نسل چلی ہے آگے، اس لیے کہ آپ کے بیٹے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے بیٹوں میں ایک قاسم ہے، ایک عبداللہ ہے، یہی وہ عبداللہ ہے جن کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے، اور ایک بیٹا ہے ماریہ قبطیہ سے، ان کا نام ابراہیم ہے۔ یہ سب بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، اور بیٹیوں کا انتقال بھی آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گیا 3 کا، ایک رہ گئی حضرت فاطمہ۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ کی اولاد حسن اور حسین سے چلائی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے
ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک مناظرہ ہوا حجاج بن یوسف، تو آپ جانتے ہیں حجاج بن یوسف کو۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، یحییٰ بن یعمر، اور یہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کے بارے میں ابن سعد نے لکھا ہے قرآن کریم میں، جو پہلے عرب لکھتے تھے نقطے نہیں ہوتے تھے اس میں، یہ جو با کے نیچے ایک نقطہ ہے، پھر تا کے اوپر 2 نقطے ہے، سا پہ 3 ہے، جیم کے اندر ایک نقطہ ہے، خا کے اوپر ایک نقطہ ہے، نقطے نہیں ہوتے تھے، عرب پڑھ لیتے تھے۔ سب سے پہلے نقطے یحییٰ بن یعمر نے لگائے ہیں، اتنا بڑا عالم تھا۔ اور حجاج بن یوسف خود بھی بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس بڑا علم تھا۔ حجاج بن یوسف نے اس کا اور یحییٰ بن یعمر کا مناظرہ ہوا۔ حجاج نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہے، آپ کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ سے آپ کی نسل چلی ہے، آپ یہ کہتے ہیں، حالانکہ نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی ہے۔ عام طور پر بھی ہم بھی یہی کہتے ہیں، نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی۔ تو یحییٰ بن یعمر وہ قرآن کریم صرف نقطے نہیں لگائے تھے، وہ قرآن کو جانتے بھی تھے، تو قرآن کے عالم تھے، اور عربی زبان کے اندر اللہ نے بڑی مہارت ان کو عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے حجاج سے کہا کہ آپ نے قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ حجاج نے کہا میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے۔ وہ خود بھی عالم تھا، اگرچہ اس نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو عالم نہیں کر سکتا ہے، اس نے اس کے ظلم کی داستانیں موجود ہیں، لیکن تھا عالم۔ انہوں نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو نہیں ملا کہ حسن اور حسین یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہے، اور حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے، مجھے تو قرآن میں نہیں ملا۔ یحییٰ بن یعمر نے کہا کہ آپ کو نہیں ملا ہے لیکن مجھے ملا ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا اور آگے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ حضرت ابراہیم کی ذریت میں حضرت داؤد بھی ہے، سلیمان بھی ہے، یوسف بھی ہے، ایوب بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، ہارون بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں زکریا بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، الیاس بھی ہے۔ اللہ فرما رہے یہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، ان کی ذریت ہے۔ ان میں سے ایک نام حضرت عیسیٰ کا بھی ہے۔ کہا یہ قرآن میں ہے؟ حجاج نے کہا جی ہاں ہے۔ کہا حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، حضرت عیسیٰ اپنی ماں حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور آپ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، تو آپ اپنی ماں کے واسطے سے ابراہیم کی اولاد ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کے واسطے سے ابراہیم کی اولاد ہے، قرآن میں ہے۔ تو حسن اور حسین اپنی ماں فاطمہ کے واسطے سے رسول اللہ کی اولاد نہیں ہے، نسل ماں سے بھی چلتی ہے۔ یہ ہے علم، اور یہ ایسا علم ہے کہ حجاج اس بات کو سن کر خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اللہ نے یہ شان حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو عطا فرمائی ہے۔ پھر آگے چلیے، یہ وقت چونکہ کم ہوتا ہے، باتیں تو بڑی ہوتی ہے، اور یہ ٹاپک ایسا ہے تو اس پر تو بہت کچھ ہے، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں شارٹ بیان کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کربلا میں 10 محرم کو ہوئی۔ یہ واقعہ مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑے مقامات عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونا یہ بہت بڑا مقام، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں یہ بھی بڑا مقام۔
حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ بڑا مقام، آل رسول میں سے آپ ہے، یہ بڑا مقام، اہل البیت میں سے آپ ہے، یہ بڑا مقام. اور عربی، پھر عربی شعر تو عربی زبان ہے نا. پھر سنیے، فرمایا کہ مسح النبی جبینہ، مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود. تم کیا پوچھتے ہو حضرت حسین کا مقام کیا ہے؟ آؤ تمہیں بتاتے ہیں حضرت حسین کا مقام کیا ہے. ہم اہل سنت والجماعت، ہم مسلمان حضرت حسین کو کیا سمجھتے ہیں، ان کا مقام کتنا بڑا ہے. مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود. حضرت حسین تو وہ ہستی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے اپنے پیارے نواسے حسین کی پیشانی پر ہاتھ پہرا. اللہ اکبر. مسح النبی جبینہ، پیارے نبی نے پیارے نواسے کی پیاری پیشانی پر ہاتھ پہرا. آپ کا ہاتھ پھیرنا کیا تھا کہ آپ کے نواسے کے دونوں گال چمک اٹھے. مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود. ابواہ من اعلی قریش، ابواہ من اعلی قریش وجدہ خیر الجدود. حضرت حسین تو وہ انسان، وہ شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت ہے کہ ان کے والدین قریش کے اعلیٰ شخصیات میں سے، حضرت علی بھی قریش کے اعلیٰ فرد میں، حضرت فاطمہ بھی اعلیٰ خاتون ہے. اور صرف یہ نہیں، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، وجدہ خیر الجدود. آپ تو نواسے ہیں ایسے نانا کے جو دنیا کے تمام ناناؤں کو جمع کیا جائے سب سے بہترین نانا اللہ نے حسن اور حسین کو عطا فرمایا ہے. یہ حضرت حسین. مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود. ابواہ من اعلی قریش وجدہ خیر الجدود. یہ تمام بڑے مقامات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. ایک مقام رہ جاتا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے انسان جب جاتا ہے اس وقت، موت کے وقت جو سب سے بڑا مقام ہے وہ شہادت کا مقام ہے. اللہ نے وہ بھی آپ کو عطا فرمایا. کربلا میں آپ شہید ہوئے. اب وہ موقع نہیں ہے کہ میں وہ ساری تفصیل بیان کروں، لیکن یہ جو مقام اللہ نے کربلا میں آپ کو عطا فرمایا، یہ کون سا مقام ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضرت حسین کا مقام کیا ہے. آپ کسی مولوی سے پوچھیں تو وہ اپنی لفاظی سے حضرت حسین کا مقام بیان کرے گا، شاعر سے پوچھے تو شاعری میں بیان کرے گا، ادیب سے پوچھے تو وہ اپنے ادب سے بیان کرے گا، وہ اچھے اچھے الفاظ سے حضرت حسین کی شان بیان کرے گا. انسان جتنا بھی حضرت حسین کی شان بیان کرے، ان کے مقام کو بیان کرے، ان کی شہادت کو بیان کرے، ان سب کو ایک پلڑے میں جمع کرو، میرا رب جب شہادت کو بیان کرتا ہے اس جیسا مقام کوئی نہیں بیان کر سکتا. اللہ نے کیا بیان کیا؟ پس منظر بیان کر دوں تو پھر آیت بیان کرتا ہوں. قرآن میں آیت نازل ہوئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اللہ نے شہیدوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیا جائے، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے، انہیں مردہ خیال مت کرو، ان کو مردہ مت سمجھو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون. بلکہ وہ زندہ ہے، رب کے یہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے.
حدیث میں آتا ہے جو شہید ہو جائے تو شہیدوں کا مقام کیا ہے، اور یہ آیت کا کیسے نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی؟ احد کے اندر صحابہ شہید ہوئے، جب وہ شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو جنت کے سبز پرندوں کے پیٹوں کے اندر داخل فرمایا۔ یوں سمجھو جیسے جہاز کے اندر آپ اور ہم بیٹھتے ہیں تو جہاز اڑتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اڑتے ہیں۔ اللہ نے جنت کے پرندوں کے اندر شہیدوں کی روحوں کو ڈال دیا، سبز پرندوں میں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں ہیں، وہاں آ کر آرام کرتے ہیں۔ یہ مقام ان کو ملا، احد کے شہیدوں کو۔ جب احد کے شہیدوں کو یہ مقام ملا تو انہوں نے یہ مقام ملنے کے بعد انہیں جو خوشی ہوئی، اللہ نے اس خوشی کا ذکر کیا اور ان کی ایک خواہش کو بھی ذکر کیا۔ خوشی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا، اور خواہش یہ کی کہ کاش ہمارا جو مقام اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ مقام جو مسلمان صحابہ پیچھے رہ گئے ہیں، جو مسلمان پیچھے رہ گئے ابھی نہیں آئے یہاں، ان کو معلوم ہو جائے تو وہ بھی راہ خدا میں اس طرح شہید ہو کر آئے تو ان کو بھی یہ مقام ملے، شہادت کا مقام، تاکہ وہ بھی جنت کی نعمتیں انہیں بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش اور خوشی کو قرآن کریم کی آیتیں بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، رب کے یہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہیں ان نعمتوں سے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور ان لوگوں کے بارے میں جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان سے پیچھے، ان کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہماری طرح شہید ہو کر اسی طرح آئیں گے تو ان کے لیے بھی یہ مقام ہوگا، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کوئی غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے فضل سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ کہ اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ مقام شہید کا، شہداء کا بیان کیا، یہ مقام حضرت حسین کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ مقام جن کو مل جائے وہ تو خوش ہے، اور جو خوش ہو جنت کے اندر ہو، اور جنت کے ایسے پرندوں، سبز پرندوں کے اندر اللہ ان کی روح کو داخل کرے، وہ وہاں اڑ رہے ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں، اور یہ تمنا کر رہے ہیں کہ پیچھے والوں کو بھی یہ مقام ملے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے حضرت حسین کو عطا فرمایا ہے، شہید شہادت کا مقام۔ اس واسطے میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، شہادت کا مقام انہیں ملا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ راہ خدا کے لیے اگر تکلیف آ جائے تو مسلمان تکلیف کو برداشت کرے۔ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، حضرت حسین کو تو اتنا بڑا مقام ملا اور کوئی یہاں پر اپنے آپ کو مارنا پیٹنا ماتم کرنا شروع کر دے۔ اسلام میں ماتم نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے
جو چہروں کو، اپنے گالوں کو پیٹے، چہروں کو پیٹے، گریبانوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی طرح پکارے۔ جاہلیت میں جب کوئی مر جاتا تھا تو پھر خواتین نوحہ کرتی تھی، بین کرتی تھی۔ اسلام نے اسے منع قرار دیا ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں صبر کی تلقین ہے۔ بہرحال اب وقت چونکہ 2 منٹ ہے، چلے یہ 2 منٹ بتا رہے، ایک بات اور بھی عرض کر دوں۔ میں ایک بیان سن رہا تھا تو ایک شخص بیان کر رہا تھا اور وہ ماتم ثابت کر رہا تھا۔ یہ جو کچھ لوگ پھر محرم کے دن ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں، تو ماتم کیا ہے؟ اپنے آپ کو مار رہے، پیٹ رہے ہیں، چھریوں سے، زنجیروں سے خون بہہ رہا ہے۔ اور اب تو ایک شخص کو دیکھا، ایک ویڈیو آئی ہے اور وہ اس نے جو ماتم کیا ہے، اس نے جناب کیا ایک بندوق اٹھائی اور اپنے جناب کیا جسم پر یہاں رکھی اور فائر کر دیا، اور یہ بھی ماتم ہے جی۔ کیا اسلام میں اس طرح کے ماتم کی اجازت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، ان کا مقام ان سے بڑا ہے۔ ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کا مقام بڑا ہے۔ ان سے پہلے حضرت عمر شہید ہوئے، ان کا مقام بڑا ہے۔ ان سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، ان کا مقام تمام صحابہ میں سب سے بڑا ہے۔ ان سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ میں افضل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، ان کی وفات پر جو غم ہے، جو غم تھا، کیا اگر ماتم جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نہ ہوتا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات پر نہ ہوتا؟ باقی شہیدوں کی وفات پر نہ ہوتا؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل پیش کی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب رو رہے ہیں، اور یہاں سے ماتم ثابت کیا۔ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اے افسوس یوسف پر، حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی یا بینائی چلی گئی رونے کی وجہ سے۔ لیکن اگلی والی بات نہیں کرتے اور پچھلی والی بھی نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو رونا تھا یہ غیر اختیاری تھا، ایک بات۔ دوسرا، وہ اپنے آپ کو مار پیٹ نہیں رہے تھے زنجیروں سے، باہر سڑک پر لوگوں کو بلا بھی نہیں رہے تھے کہ آج ماتم ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، غیر اختیاری رونا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ کسی کا بچہ انتقال ہو جائے، گم ہو جائے، غیر اختیاری رونا آ جائے، یہ منع نہیں ہے۔ چیخنا، چلانا، مارنا، پیٹنا، گریبان پاڑنا، جسم کو مارنا، یہ منع ہے۔ یہ کہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس سے پہلے والی آیت کیوں نظر نہیں آتی؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے خبر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مصر میں روک لیا، بنیامین کو، تو انہوں نے آ کر باپ کو خبر دی کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، اور حضرت یوسف جو اس وقت جو بادشاہ تھے وہاں، انہوں نے روک لیا۔ انہیں تو نہیں معلوم کہ وہ یوسف ہے۔ تو اس وقت ابا جان نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ اللہ اکبر! یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ آیت کیوں نظر نہیں آتی؟ انہوں نے کہا یہ باتیں تم نے خود بنائی ہے۔ فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، صبر ہی جمیل ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ اور اس آیت کے بعد والا جو ٹکڑا ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ وہ اندر ہی اندر آپ اپنے آپ کو گھونٹ رہے تھے، اپنے غم کو دبا رہے تھے، اپنے غم کو ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ کظیم عربی زبان کا لفظ ہے، کسی چیز کا بند ہونا، کسی چیز کو دبانا۔ اندر ہی اندر اپنے آپ کو گھونٹ رہے تھے، اپنے غم کو اپنی زبان سے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو غم کو دبا رہے ہیں۔ رونا غیر اختیاری ہے،
ماتم کہاں کیا انہوں نے. اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے اور ان کو معلوم ہو گیا کہ جی بیٹا مل گیا ہے اور وہ وہاں چلے گئے مصر، تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے بعد کبھی حضرت یعقوب نے اس کے بعد روئے ہیں؟ ماتم تو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، لیکن روئے بھی ہیں پھر نہیں. بیٹا مل گیا، خوشی ہو گئی. اور بھائی رونا تو ہے ہی نہیں اسلام میں اس طرح چلا چلا کر. اور اگر کسی کی موت پر غیر اختیاری رونا آ جائے تو کیا ہر سال رونا پڑے گا؟ اور پھر حضرت یوسف ان کو مل گئے، وہ نہیں روئے ہیں، اور حضرت حسین کو جنت مل گئی ہے تو ہم کیوں روئے؟ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. اور ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ جس طرح حسین کو تو نے جنت دی ہے، ہمیں بھی اس طرح حسینی بنا کر ان کے ساتھ جنت میں شامل فرما. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہے. صحابہ اکرام، اہل البیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے یہ دعا کرے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.